بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم على رسوله الكريم الأمين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم اس رات دے تارے دس دینے سبحان اللہ سبحان اللہ اج عرش سجایا جانا ہے توجہ لگدا نہیں سبحان اللہ پیار نال بھی سننا ہے تے پیار دا اظہار بھی کرنا ہے تے مل کے آخنا سبحان اللہ اس رات دے تارے دس دینے آج عرش سجایا جانا ہے غاراں وچ رومن والے نوں دیدار کرایا جانا ہے غاراں وچ رومن والے نوں دیدار کرایا جانا ہے اس رات دے تارے دس دینے سبحان اللہ ٹورے مکے تو اج دو راہی جبریل تے رب دا ایک ماہی ٹورے مکے تو اج دو راہی جبریل تے رب دا ایک ماہی ایک سدرا تے رہ جانا ایک سدرا تے رہ جانا ایک کول بلا جانا ایک سدرا تے رہ جانا ایک کول بلایا جانا ہے اس رات دے تارے دس دینے ایک ایسی گھڑی بھی آنی کچھ مننی تے منوانی ایک ایسی گھڑی بھی آنی کچھ مننی تے منوانی بوئے جنتاں والے کھلنے نے دوزخ نوں بجھا جانا ہے بوئے جنتاں والے کھلنے نے دوزخ نوں بجھا جانا ہے اس رات دے تارے دس دے
صفا بن کے کھلونا نبیاں نے سبحان اللہ رام مل کے بہنا ولیاں نے صفا بن کے کھلونا نبیاں نے صفا بن کے کھلونا نبیاں نے صفا بن کے کھلونا نبیاں نے رامل کے بہنا ولیاں نے محبوب دا ساریاں عرشیاں دیدار کرایا جانا ہے محبوب دا سارے عرشانو دیدار کرایا جانا ہے اس رات دے تارے دس دینے چن مڑ مڑ کے رات تک دائے چن مڑ مڑ کے رات تک دائے او عرش بھی تانگا رکھ دائے چن مڑ مڑ کے رات تک دائے او عرش بھی تانگا رکھ دائے رل بینا اج دعاں نے بلند وان لاکھو سبحان اللہ سبحان اللہ رل بینا اج دعاں نے اج نور وسایا جانا چن مڑ مڑ کے رات تک دائے چن مڑ مڑ کے چن مڑ مڑ کے رات تک دائے عرش بھی تانگا رکھدا ہے چن مڑ مڑ کے رات تک دائے او عرش بھی تانگا رکھدا ہے رل بینا اج دعاں نے رل بینا اج دعاں نے اج نور بسایا جانا ہے اس رات دے تارے دس دینے سبحان اللہ اج گلاں ہونیاں پیار دیاں اج گلاں ہونیاں پیار دیاں اج باتاں زلف یار دیاں اج گلاں ہونیاں پیار دیاں اج باتاں زلف یار دیاں
اج عرشاں تے بھی عیداں نے اج عرشاں تے بھی عیداں نے اج یار منایا جانا اج عرشاں تے بھی عیداں نے اج یار منایا جانا ہے اس رات دے تارے دس دے نے اج عرش سجایا جانا ہے غاراں وچ روڑ والے نو مہمان بنایا جانا ہے اس رات دے تارے دس دے نے جنہ لطف آئے نا اونی بلند آواز والا کو سبحان الحمدللہ اللہ دے فضل تے کرم دے نال اج اللہ نے سانو موقع عطا فرمایا ایدی آواز نہ سنگل کر دو مطلب ساؤنڈ جڑے ہیں نا ایکو ختم کر دو کوئی سادہ کر دو اج اللہ نے سانو موقع عطا فرمایا اسی محبوب دی خوشی دے وچ خوش ہاں مینوں دسو سرکار واسطے اس تو وڈی خوشی ہور کی ہو سکتی کہ اللہ دا دیدار مل گیا محبوب نو محبوب مل گیا محبوب نو محبوب مل گیا تے الحمدللہ اسی بھی اسے خوشی دے وچ خوش ہاں تے بیٹھے ہاں اج یار دا ذکر سنن واسطے بیٹھے ہاں اج انج دی محفل تے ماحول بن جائے کہ اللہ تے او دے رسول راضی ہو جائیں حضرات محترم عاشقاں نے ایکو گل کیتی کہ معراج اس بندے واسطے معجزہ ہے کہ جیڑا محبت تے عشق نال سندا ہے محبت تے جس بندے نے سوال کرنے نے کوئی فلسفہ چاڑنا ہے کوئی منطق لے کے آنی ہے او دے واسطے پھر سوال ہی رہ گئے نے پھر سواد نہیں آتا معراج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کائنات پہ راج ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کائنات پہ اللہ نے جتنی بھی فضیلتیں اپنے دیگر انبیاء کرام دیگر رسولوں کو عطا فرمائیں ان پر بحیثیت مومن ایمان لانا ہمارے ایمان کی بنیاد میں شامل ہے سبحان اللہ اگر ہم ان کی عظمتوں ان کی رفتوں کا اقرار نہیں کریں گے تو ہم مسلمان یہ قرآن کا فیصلہ ہے یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان ہے کہ اللہ کے سارے نبیوں سارے رسولوں کی رسالت اور نبوت کا اقرار کرنا اور ان کی عظمت اور فضیلت کو دل سے تسلیم کرنا جو اللہ نے فضائل ان کو عطا فرمائے ان کو اپنا ایمان سمجھنا یہ بندہ مومن کی بنیاد میں شامل ہے سبحان اللہ سمجھے میری بات سبحان اللہ ساتھ ہی ساتھ بحیثیت امتی ہم سب کا ایمان ہے اور یہ قرآن ہے اور یہی نبی کا فرمان ہے وہ کیا ہے کہ اللہ نے سارے نبیوں کو عظمتیں رفتیں شانیں عطا فرمائیں لیکن جدو واری آئی نا میرے تے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے عظمتوں رفتوں شانوں اور بلندیوں کو اٹھایا
محبوب کی جھولی میں ڈال کے کہا سونیا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، فرمایا یہ سارے میرے رسول ہیں، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا ہے، ورفع بعضهم درجات، اور کچھ ایسے میرے خاص ہیں جن کو ہم نے شان اور رفعت عطا فرمائی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جن کو اللہ نے شان رفعت عطا فرمائی ہے، سارے رسولوں پر سارے نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ میرا تیرا نبی ہے، وہ میرا اور تیرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو گویا معراج انہی فضیلتوں میں سے سب سے بڑی فضیلت ہے، انہی فضیلتوں میں سے۔ اور پھر دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے، میری بات سمجھ آ رہی ہے نا، سبحان اللہ، اللہ نے جتنے بھی نبیوں کو فضیلتیں عظمتیں عطا فرمائیں، معجزے عطا فرمائے، وہ ان کی ذات تک محدود تھے۔ جب باری آئی نا میرے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اللہ نے جتنی صفات دیگر انبیاء کرام کو عطا فرمائیں، ان سے کہیں زیادہ ایسی شانیں عطا فرمائیں کہ ان شانوں اور رفتوں میں کوئی نبی کوئی رسول میرے نبی کا شریک ہے ہی نہیں۔ کیا سمجھے؟ حسنت ایسا عطا فرمایا کہ کوئی نبی اس حسن تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ معجزے ایسے عطا فرمائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا مارتے ہیں، بڑی قابل توجہ بات، عصا مارتے ہیں 12 چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، فرمایا کوئی مشکیزہ لے آؤ جس میں تھوڑا سا پانی ہو۔ مشکیزہ لایا گیا، سرکار نے بیچ میں اپنا ہاتھ مبارک ڈالا۔ محدثین فرماتے ہیں پتھروں سے کیا نکلتا ہے؟ او بولو نا، پتھروں سے پانی نکلتا ہے۔ یہ عجب بات نہیں ہے، یہ قانون ہے، یہ قدرت ہے کہ پتھروں سے پانی جاری ہو جاتا ہے۔ مزہ تو تب ہے کہ جہاں سے خون جاری ہو وہاں سے پانی نکلے۔ اللہ نے میرے نبی کو ایسے معجزے عطا فرمائے کہ بندے کے ذہن اور گمان میں بھی معجزہ تو ویسے ہی خیال میں، تصور میں، گمان میں، ذہن میں، دل میں نہیں آتا۔ اللہ نے میرے نبی کو شان اور معجزے ہی ایسے عطا فرمائے کہ اللہ اکبر، بلند آواز میں لاکھوں سبحان اللہ۔ شعروں کی طرف زیادہ میں نہیں جاتا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ حضور کا ذکر کیا جائے۔ شعروں میں بھی تو حضور کا ذکر ہوتا ہے، لیکن ترنم میں نہیں، سیدھا سیدھا ہی، آنکھوں سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے معراج شریف کے ذریعے سے جو عظمت، جو رفعت عطا فرمائی، ویسے ہی حضور علیہ السلام کے معجزے کمال کے تھے، لیکن یہ جو معجزہ ہے یہ سارے معجزوں سے بڑا ہے۔ اللہ نے اپنا دیدار عطا فرمایا، کیا بولو، اپنا دیدار عطا فرمایا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر کی آنکھوں سے سنیے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اے محبوب
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے قسم ہے ستارے کی. اللہ اکبر. مختلف تفاسیر کے اندر یہ چیز ذکر ہے، یہاں پر ستارہ کوئی اور نہیں ہے، یہاں پر ستارہ میرا اور تیرا نبی پیارا. والنجمی، اے نبی مجھے قسم ہے اس نور والے کی، اذا ہوا جب وہ گیا بھی جب وہ آیا بھی، اذا ہوا جب وہ گیا بھی جب وہ آیا بھی. ہوا کے دو معنی ہیں عربی کے اندر، اس کا مطلب جانا بھی ہے، اس کا معنی آنا بھی ہے. اللہ قسم اٹھا کے معراج کا ذکر کر کے ساری کائنات کو یہ بتا رہا ہے کہ نبی کا جانا بھی کمال ہے، نبی کا آنا بھی کمال ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی نے خوب انتظام فرمایا جنتوں کو سجا دو، جنتوں کو سجا دو. حورو تم بھی سج دھج کرو، بناؤ سنگھار کرو. اے غلمان تم بھی اپنے آپ کو سجاؤ، تیار ہو جاؤ. اے فرشتوں جاؤ جنت سے سواری لے کر جاؤ، میرے محبوب کے پاس جاؤ. کفار مکہ نے انہیں بڑا ستایا ہے، بڑا دکھایا ہے، بڑا رلایا ہے، بڑا زمایا ہے. ہون جبریلا جا جبریلا یار لیا، یار لیا میرا دید کرن نو جی کردا. جا جبریلا یار لیا میرا دید کرن نو جی کردا. ہن یار نبی دے سو گئے نے، ہن یار نبی دے گونج بیجے، ہن یار نبی دے سو گئے نے، ہن یار سو گئے نے. تو سدرا تے بیٹھا کی کردا. چاس آئی گیا نہیں؟ سبحان اللہ. بلند والا کو سبحان اللہ. یہ محبت نال سنن والا قصہ ہے. سبحان اللہ. جنہ محبت نال سنو گے اونی سواد آنا ہے، اونہ لطف آنا ہے. بلند والا کو ذرا سبحان اللہ. اللہ اکبر. جبریل امین جنت میں گئے، سواری لی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جنتی پوشاک لائی گئی. جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آ گئے. اللہ اکبر. ملائکہ کی پوری بارات ہے، آنے والے بھی نوری، بھیجنے والا بھی نور. سبحان اللہ. اور جس کی طرف بھیجا جا رہا ہے وہ بھی. سبحان اللہ. بلند وانل بولنا سبحان اللہ. ایتھے نور نالا نور. سبحان اللہ. جبریل امین حضور دی بارگاہ دے اندر حاضر نے. حضرت سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام دی چچا زاد بہن، انہاں دے گھر حضور علیہ السلام آرام فرمانے.
جبریل آئے نے ویکھیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے نے. نبی علیہ السلام آرام فرما رہے نے. جبریل تھوڑی دیر واسطے رک گیا ہے تے میرے نبی دے چہرے نو تک رہا ہے تے پھر تک رہا ہے. دل نبی دے نظارے کولو رجدا ہی نہیں اور دل نبی دے نظارے کولو اور رجدا ہی نہیں. سونا اے ہو جیا جگ تے لبدا ہی نہیں کہ آپ خدا جبریل تو جا. یا ٹلی سبحان اللہ. اصل ذوق دا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ذوق کسے پاسے ٹور پہندا ہے. ارادہ پورا کیتا سی میں جناب والا ہے شیراں تو بغیر تو پھر تقریر ہوندی نہیں. آکھو سبحان اللہ. کہ آپ خدا جبریل تو جا کہ آپ خدا اور جبریل تو جا محبوب لیا عرش سجدہ ہی نہیں. گل ہوئی نا. وہ لکھن والے بھی بڑے عاشق نے خدا دی قسم. سبحان اللہ. وہ جڑی میں نعت پڑھی ہے ہاں جی وہ انج دی محبت پر چھڑتے نے خدا دی قسم. سبحان اللہ کیتے بغیر بندہ رہ ہی نہیں سکتا. اللہ اکبر. کہ آپ خدا جبریل تو جا محبوب لیا عرش سجدہ ہی نہیں. سبحان اللہ. اج ہر پاسے اللہ نے اعلان کر دیتا فرشتیوں میرا محبوب آ رہا ہے. اللہ اکبر. میرا محبوب آ رہا ہے. اللہ نے جبریل امین نو بھیجوایا. جبریل امین حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر کھلوتے نے. کافوری ہونٹ حضور علیہ السلام دی پیر دی تلیاں دے اوتے رکھ دیتے نے تے چومن لگ پے نے. سواد آ گیا. اتنا چومیا کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہو گئے. عرض کی یا رسول اللہ تہاڈا رب ان اللہ اشتاق الى لقائک یا رسول اللہ. یا رسول اللہ اللہ تواڈے دیدار دا مشتاق ہے. تواڈی ملاقات دا مشتاق ہے. مینو دسو بنان والا کون ہے؟ اللہ بنان والا ہے. خوبصورت بنان والا کون ہے؟ اللہ ہے. محبوب بنان والا کون ہے؟ اللہ ہے. بنان والا بھی آپ ہے تے ملاقات کرن والا بھی آپ ہے. یہ تے معراج ہے. اللہ نے اپنے محبوب دی عظمتانو ساری کائنات تے اجاگر کرنا سی تو ساری کائنات نو دسنا سی محبوب اے لی. اسے واسطے میں اپنا دیدار خاص کیتا ہے. بنان والا بھی میں ہاں, تکن والا بھی میں ہاں, ملاقات کرن والا بھی میں ہاں. اللہ اکبر. محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو جبریل امین نے جدوں پیغام دیتا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینے نو چاک کیتا گیا. سینے نو سینہ مبارک سرکار دا چاک کیتا گیا. حضرات محترم تسی جان دے ہو جدو سینہ چاک ہو جاوے باقاعدہ
خاص طریقے نال بندے دی طبیعت ویکھ کے بے ہوش کیتا جاندا ہے۔ اسی تے اج تک یہی سنے تو ہوندا بھی اے وے، بندے نو اتنی ڈوز دتی جاندی جتنا بندہ برداشت کر سکے، ایسے تو نہیں ہے؟ آخو سبحان اللہ۔ حضرات محترم، ہر دفعہ ہر پاسے ہر اپریشن دے واری ایہو کچھ ہوندا جے۔ حضرات محترم، سینہ چاک ایویں نہیں جے ہو جاندا، بڑے پیسے لگ دے جے، اور بعض اوقات بندہ سروائیو نہیں کردا، برداشت نہیں کر سکدا، فوت ہو جاندا ہے۔ اے میری تے تیری گل ہے، اے تھے محبوب خدا دی گل ہے۔ محبوب خدا دا سینہ چاک، چاک تو مراد کھولیا گیا، اللہ اکبر، کھولیا گیا۔ بخاری شریف دے اندر بھی یہ ذکر ہے، مسلم شریف دے اندر بھی یہ ذکر ہے، دیگر کتب احادیث بھریاں پیاں نے حضور دے اس واقعے نو، اس معجزے نو ذکر کر رہی نے کہ ایک زندہ آدمی اج تک اج نہیں ہویا کہ زندہ آدمی دا سینہ چاک او دے سامنے کیتا جاوے۔ میرے نبی خود بیان فرما رہے نے، فرمایا جبریل نے میرا سینہ چاک کیتا، نہ صرف چاک کیتا بلکہ اندروں دل کڈیا۔ عجیب گل نہیں؟ آکو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ نہیں رکنی چاہیے دی، اندروں دل مبارک میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل مبارک نکالا گیا۔ دل کٹ کے کسے مشین تے نہیں رکھیا، بلند آواز بول سبحان اللہ۔ کوئی عارضی دل نہیں لگایا گیا تاکہ بندے کا جسم زندہ رہے، بندہ فوت نہ ہو۔ یہ تیرے میرے لیے ہے، میں بتانا یہ چاہتا ہوں، نبی میری تیرے طرح نہیں ہے۔ لوکاں نے تے گردان بنائی نا کہ نبی ہے ہماری مثل ہے، قرآن کہتا ہے نبی ہماری مثل ہے۔ اے پھر کی ہو رہا ہے؟ اے ہو بخاری شریف ہے جی دی تو دلیلہ دینا ہے، اسے بخاری دا میں ذکر کر رہے ہاں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، اندر سے دل نکالا گیا، پھر دل کو چیرا گیا، پھر دل کو چیرا گیا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اسے ایمان اور حکمت سے بھر دیا گیا۔ ایک کتاب حدیث میں یہ بھی موجود ہے کہ زمزم سے دھویا گیا، زمزم سے دھویا گیا۔ اس ساری گلاں کرن تو بعد حضرت جبریل امین فرماتے ہیں میں نے نبی کا دل دیکھا، اس کی دو آنکھیں بھی ہیں اور اس کے دو کان بھی ہیں۔ خدا دی قسمیں اتھے تے گل ہی مک جاندی ہے۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ فرمایا دو آنکھیں بھی ہیں میرے نبی کے دل کی اور دو، بولو بولو، دو کان بھی ہیں۔ ہلے بھی آنکھوں کی کہ نبی ساڑھی تن۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اے میرے صحابہ اپنی نمازیں ٹھیک کرو، مفہوم حدیث ہے، میں جس طرح آگے دیکھ رہا ہوتا ہوں اس طرح پیچھے دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ یہ میرا نبی ہے، یہ تیرا نبی ہے۔
نبی اور امتی کے درمیان کوئی فرق ہے جڑا کمپیریزن ہے نا جڑے کرتے ہیں لوگ کہ ان کے بھی ہاتھ ہمارے بھی ہاتھ، ان کے بھی پاؤں ہمارے بھی پاؤں، فٹے منہ انہاں تے جڑی گلاں کرتے ہیں۔ ہم الحمدللہ اپنے نبی کو مانتے ہیں اور جو ان کی عظمتیں، جو رفتیں، بلندیاں ہیں وہ بھی مانتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ نبی ہماری طرح ہے۔ ایک چھوٹی جی گل کر کے اگلی گل کرنا، ایک بادشاہ ہووے یا وزیر اعظم ہووے یا صدر ہووے، غریباں دے وچ بیٹھ کے انہاں نوں سہارا دین واسطے یا انہاں دی گل سنن واسطے، انہاں دے اندر گھلن ملن واسطے آکھے کہ یار مینوں بھی اپنا ہی سمجھو، میں بھی تہاڈی طرح ہی ہاں، تے دا کی مطلب ہے کہ جناب او وزیر اعظم انہاں ورگا ہو گیا؟ او بولو نا، نہیں، لوگ غلط سمجھ بیٹھے ہیں، غلط تشریح کر دی انہوں نے، نبی جو آتے کوئی ہے ہی نہیں۔ او دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال نہ، میں لب کے لیا کتھوں سونا تیرے نال دا، دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا، نبی جیسا کوئی نہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے حکمت یہ تھی کہ سرکار اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اور یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں کے کچھ ادب آداب تقاضے ہوتے ہیں، انوار الہی کی تجلیات کو دیکھنے کے لیے، اللہ کا دیدار کرنے کے لیے، جس طرح کہیں جانے کے لیے کوئی نہ کوئی تیاری کرنی پڑتی ہے نا، اللہ نے اپنے نبی کی تیاری کروائی ہے، بارگاہ الہ میں جا رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اس لیے رب نے تیاری کروائی جبریل کے ذریعے سے، پھر سینہ چاک، پھر اس کو بند کیا گیا، نہ ٹانکیاں دے نشان نے، نہ خون آ رہا ہے، تیرا خون نکلتا ہے، تیرے ٹانکے ظاہر ہوتے ہیں، تیرے پھر ٹانکے کھلوانے پڑتے ہیں، جبکہ نبی تو ان تمام تکلفات سے پاک ہے، وہ شاہ مولاک ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیار کیا گیا، پوشاک پہنائی گئی۔ اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ جدو اے منظر ویکھیا فرماندے نے خدا ہی دے صبر جان پرغم بتاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے، اللہ اکبر، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے، جب ان کو جھرمٹ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کو غسل دیا گیا، اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس پانی سے آپ نے غسل فرمایا، جس سے وضو فرمایا، ابھی وہ چل رہا ہے، حضور گئے بھی، حضور آ بھی گئے، ابھی بھی چل رہا ہے۔ چھوٹی جی گل کراں، تیار بیٹھے ہو؟ پوری توجہ ہے؟ سبحان اللہ۔ ایک ہوتا ہے طے زمان اور طے مکان، وقت اور زمانے کو
لپیٹ دینا. ظاہر ہے کسی چیز کو لپیٹو کہ چھوٹی ہو جائے گی, ایسے تو نا, یہ تو ظاہر ہے اللہ کے اختیار میں ہے. طے زمان اور طے مکان اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ جیسے چاہے وقت کو سمیٹ دے, جگہ کو سمیٹ دے, جو گھنٹوں کا فاصلہ ہو اسے سیکنڈوں میں کر دے. ہاں جی, حضرت آصف بن برخیا رحمت اللہ تعالی علیہ, حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت میں سے ایک ولی ہیں. آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ سینکڑوں میل دور وہ تخت بلقیس کو ایسے سامنے لا دیتے ہیں, آنکھ جھپکنے سے پہلے ایسے لگتا ہے جیسے وہ جو تخت ہے وہ ایسے پیچھے پڑا ہوا ہے, کوئی ٹرے ہے, اللہ کے ولی نے ایسے اٹھائی اور یا سامنے رکھ دی. قرآن سے مثالیں عرض کر رہا ہوں. ایک انگریز سی ریسرچ کر رہا سی کہ یہ جو قرآن میں ذکر ہے نا کہ ملکہ بلقیس کا تخت آصف بن برخیا نے منٹوں سیکنڈوں میں آنکھ جھپکنے سے پہلے سامنے لے آیا. کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے بھی اونچا ایک اللہ کا نبی ہے, اور اس بات کو اس نے مان لیا اپنے ملک سے. وہ یہاں آیا, داتا صاحب کی بارگاہ میں آ گیا, انہیں آکھیا ایتھو کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی لب جائے گا. اللہ اکبر, بڑی قابل توجہ گل اندر آیا. ایک درویش مل گیا, کہنے لگا میں اس مقصد واسطے آیا, میں کوئی اللہ دا ولی تلاش پیا کرنا وا. انہیں آکھیا ساری گلاں چھڈ چاہ پیویں گا. بلند آواز بول سبحان اللہ. چاہ پیویں گا؟ انہیں آکھیا بالکل پیواں گا. اللہ دے ولی نے انج کیتا, سامنے چاہ آ گئی, دیکھ کے بے ہوش ہو گیا. جب ہوش آیا کہندا میں اینا بھی پاگل نہیں کہ میرے گھر دے برتن سامنے ہون تے میں پہچان نہیں رہا. او چاستے تاں آئی جے بلند والا کو سبحان اللہ. یہ ساری گلاں میں کیوں پیا کرنا؟ اس واسطے پیا کرنا کہ تانوں پتہ لگ جائے کہ اگر یہ شان ہے خدمت گاروں کی, سردار کا عالم کیا ہوگا. یہ شان ہے خدمت, گونج بجے شان ہے خدمت گاروں کی, سردار کا عالم کیا ہوگا. میں پہلے عرض کیتا ہے کہ معراج شریف سننے واسطے محبت چاہیے, عشق چاہیے. ایویں گلاں ذہن چ نہیں آ جاندیاں جناب والا. یہ معجزہ ہے, اور معجزہ بھی ہمارے نبی کا ہے, اور معجزہ بھی معراج والا ہے, کائنات کے راج والا ہے. اللہ اکبر. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیار ہو گئے ہیں, براق ہے. حضور علیہ السلام براق پر بیٹھنے سے پہلے غمگین ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی نے پیغام بھجوایا, سونیا اج تے ساری کائنات تواڈے انتظار وچ کھلوتی ہے. ہر پاسے جشن پے ہوندے نے, اج سارے نوری تواڈے دیدار واسطے کھلوتے نے, تے تسی غمگین ہو.
سمجھ نہیں آئی جبریل نو بھجوایا جبریل دے ذریعے پیغام حضور دی بارگاہ دی اندر آیا میرے نبی نے فرمایا اے جبریل اللہ دی بارگاہ دی اندر عرض کر یا اللہ اج میرے واسطے عزتاں اے شاناں اے برکتاں تو دتیاں نے یا اللہ میری ایک گناہگار امت بھی میری ایک گناہگار امت بھی ہے اودا کی بنے گا او بڑے گناہگار نے او بڑے سیاکار نے یا اللہ انہاں دا کی بنے گا اللہ نے فرمایا جبریل میرے نبی نو پیغام دے دے انشاءاللہ اللہ کرم فرمائے گا تہاڈا امتی قبر چوں بعد چ نکلے گا پہلے دی قبر دے تے براق کھلوتا ہوئے گا او کنی خوش قسمتی ہے میری تے تیری جناب رب نے نشانہ والا محبوب عطا فرمایا جدے صدقے ساری راواں سدیاں ہوندیاں جا رہی ہیں آپ ہی سدیاں ہوندیاں جا رہی ہیں محبوب جو ہوئے محبوب کریم نے لجپال نے انی کرم نوازی فرمان دے پے نے قدم قدم تے نال نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام تو مسجد اقصی دا سفر فرما رہے نے اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک میرا محبوب جا رہا ہے براق پر سوار ہے اور سرکار فرماتے ہیں جہاں براق کی رفتار یہ تھی کہ جہاں اس کی نگاہ جاتی ہے وہاں اس کا قدم جاتا ہے میں نے دسو تیری میری نگاہ کی یہ روشنی جو سفر طے کرتی ہے ایک سیکنڈ کے اندر 3 لاکھ کلومیٹر کتنے ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر یہ روشنی کی رفتار ہے اور براق برق سے براق مبالغہ ہے اس کے اندر بہت زیادہ برق رفتار تیز رفتار مجھے بتاؤ جب میری تیری نظر ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے تو براق کی رفتار کا عالم کیا ہوگا یہ جو ہے نا دریا یا سمندر وہاں پر جب بندہ بوٹنگ کرتا ہے نا تو باقاعدہ لائف جیکٹ پہنائی جاتی ہے جناب والا لائف جیکٹ پہن لو بھائی کیوں پہنے تاکہ آپ ڈوبے نہ تاکہ آپ بچ سکیں سپیس میں خلا میں جب خلا باز جاتا ہے باقاعدہ ایک سوٹ پہنتا ہے سوٹ کس لیے پہنتا ہے تاکہ ادھر کی شعائیں آپ کے جسم کو نقصان نہ پہنچائیں بلندوان بولنا سبحان اللہ پھر درجہ حرارت بہت زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جناب والا یا جمانے والا یا ساڑنے والا یعنی بھسم کرنے والا جلانے والا اس لیے پروٹیکشن کے لیے وہ ایک خاص قسم کا لباس پہنتے ہیں میرے نبی نے تو کوئی لباس نہیں پہنا بلند وانر بولنا سبحان اللہ وہی کپڑے سادہ سونے سچے خوشبو والے وہی دستار وہی وقار وہی نالین رفتار یہ ہے اور ایک بات ذہن میں رکھیں کوئی بھی بندہ اگر سوچے نا کہ میں ایروپلین کی چھت کے اوپر بیٹھ کے جناب والا امریکہ چلا جاؤں گا تو امریکہ جناب والا اس کی ایک ہڈی پسلی بھی نہیں جا سکتی اس لیے کہ یہ جو ہوا کی رگڑ ہے نا بندے کو بھسم کر دیتی ہے اس کے جو چیتھڑے ہیں وہ اڑا دیتی ہے جسم اڑ جاتا ہے تیرا میرا جسم
عام ہوا کی رگڑ برداشت نہیں کر سکتا، جہاز کی رفتار ہی اتنی زیادہ ہوتی ہے، اور یہ تو براق ہے۔ توجہ ہے؟ بلند آواز بول سبحان اللہ۔ میں کیوں انہیں نقطے بیان پیا کرنا تاکہ تمہیں سمجھ لگ جائے یہ قصہ معراج عشق کے کانوں سے سننے والا ہے۔ تیرا میرا کام کیا ہے؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا، اطاعت کر لی، بس۔ یہ بندہ مومن کے لیے ضروری ہے، ایمان کو بچانے کے لیے ضروری ہے، ورنہ اگر سوال کرو گے کیوں ہو گیا ہے، کیویں ہو گیا ہے، کنج ہو گیا، تو پھر کنج کیویں کب، جب بندہ ان کاموں میں پڑتا ہے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، پھر اللہ فرماندا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تانوں پتہ ہی نہیں لگدا تے تواڈے اعمال جناب والا غارت ہو جاندے نے، ختم ہو جاندے نے، ضائع ہو جاندے نے۔ گل سمجھ لگ گئی اتوں تک؟ براق کی رفتار ہے، سرکار فرماتے ہیں جہاں اس کی نگاہ ہے وہاں اس کا پاؤں جاتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر راستے میں وادی بطحا جسے مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، وادی بطحا آئی، جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی ہجرت گاہ ہے، سرکار فرماتے میں نے وہاں اتر کر 2 نوافل ادا کیے، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں پھر میں چلا، ایک ٹیلا مجھے دکھائی دیا، وہ ٹیلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر تھی، اور میں نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کی نظر کا کمال دیکھیے۔ مینوں دسو کوئی تیزی نال تسی موٹر سائیکل تے جناب والا گزر دے ہو، تواڈے کول میں ایک گل پوچھا رستے کی ویکھیا، انہیں آخیا جناب اسی بس اگوں ویکھیا، اسی کوئی ہور شے نہیں ویکھی، موٹر سائیکل میں تیز چلا رہا سی، میں ادھر ادھر ویکھدا تے میرا کی حال ہونا سی، میں تواڈے کول جناب والا کوئی نہ کوئی ہڈی توڑا کے آنا سی۔ بھائی تیز رفتاری براق کی ہے، اور نبی کا مشاہدہ دیکھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں، وہ کھڑے ہو کر رأیتو فی قبر موسیٰ فَإِذَنْ هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا میں نے موسیٰ علیہ السلام کی قبر میں دیکھا وہ کھڑے ہو کر یصلی صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ یصلی کے 2 مطلب ہیں، نماز پڑھنا بھی ہوتا ہے اور درود پڑھنا بھی ہوتا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے بولو؟ درود پڑھنا بھی ہوتا ہے، اللہ کے نبی آئیں، محبوب خدا آئیں، اور پھر اللہ کے دوسرے نبی استقبال نہ فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں پھر مسجد اقصیٰ آئی، جبریل امین نے براق کو ایک طرف باندھا، غالباً انگلی کے ذریعے سے آپ نے سوراخ کیا، وہاں پر اس کو باندھا، اندر تشریف لے گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اندر تشریف لے گئے، آگے دیکھا اللہ کے سارے نبی اور رسول میرے نبی کا استقبال فرما رہے ہیں، صفا بن کے کھلونا ان نبیاں نے، راہ مل کے بینا ولیاں نے، محبوب دا سارے عرشاں نو دیدار کرایا دیدار کرایا جانا ہے، دیدار کرایا جانا۔
محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح باقی اللہ کے نبی اور رسول بیٹھے تھے صفوں کے اندر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی بیٹھ گئے۔ حضرت جبریل امین نے میرے نبی کا ہاتھ تھاما، مصلی امامت خالی ہے، مصلی امامت خالی ہے، ہاتھ تھام کے عرض کیا اے اللہ کے محبوب، آج اس مصلی امامت پر کوئی اور نہیں آئے گا، آج کوئی آئے گا تے سونا محمد مصطفیٰ آئے گا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے جماعت کروائی، اللہ کے سارے نبیوں اور رسولوں نے پیچھے نماز ادا کی۔ آج اللہ نے میرے نبی کو یہ بھی مقام عطا فرمایا کہ اللہ نے سرکار کو امام الانبیاء اور رسول بنا دیا ہے، نبیوں اور رسولوں کا امام بن گیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی قدم قدم پہ اللہ عظمتیں بتا رہا ہے اور دے رہا ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ معراج یہ ایک ایسا گلدستہ ہے کہ اللہ نے عظمتوں کے پھول جڑ دیے ہیں اس کے اندر، قدم قدم پہ اللہ اپنے نبی کو عظمتیں عطا فرما رہا ہے۔ یہاں سے چلے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آسمانوں کی طرف میرے نبی نے سفر فرمایا۔ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ جہاں براق کی نگاہ جاتی ہے وہاں براق کا قدم جا رہا ہے، یہاں تک کہ وقت ہی نہیں لگا، اس لیے کہ وقت میرے نبی کے خود ہاتھ میں ہے۔ اللہ اکبر، میرے نبی کے خود ہاتھ میں نے پہلے وہ جو بات کی تھی کہ طے مکان و طے زمان، یہ اس سے ہٹ کے قصہ ہے، آپ سمجھیں اس بات کو بڑی غور سے سمجھیں، یہ طے زمان یا طے مکان نہیں ہے، طے زمان یا طے مکان نہیں ہے، زمانہ بھی اپنی جگہ قائم ہے، وقت بھی اپنی جگہ قائم ہے۔ بات یہ ہے کہ جب جسم سے روح نکل جائے پھر جسم حرکت نہیں کرتا، اسی طرح ساری کائنات کی جان، ساری کائنات کا مان میرا اور تیرا نبی ہے۔ اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ بھی عقدہ کھول دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ جب حضور اس کائنات سے اس کائنات میں چلے گئے تو پھر کائنات تو مردہ ہو گئی، کائنات تو ختم ہو گئی، حضور گئے وقت رک گیا، حضور واپس تشریف لے آئے وقت پھر چل رہا ہے۔ ایک اس کی توجہ یہ ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے جو فرمایا لیلا، رات کے بالکل تھوڑے سے حصے میں، یہ بھی میرے نبی کا معجزہ ہے کہ اللہ نے ساری کائنات کی سیر بھی کروائی میرے نبی کو۔ میں نے جمعے میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بندہ اس زمین کی کشش ثقل سے نکل ہی نہیں سکتا۔ مثلا آپ میں سے کوئی شخص اپنے دونوں پاؤں اٹھائے
تو وہ کوئی ہوا میں اڑنا شروع کر دے گا؟ بولو نہیں. دوبارہ کیا ہوگا؟ وہ بولو نا زمین پر آ جائے گا. آزما کے دیکھ لینا، کوئی ٹرائی کرو، ہو سکتا ہے پر لگ جائے. نہیں، ہم زمین پر ہیں، پاؤں اٹھائے نیچے آ گئے، کشش ثقل نے اوپر جانے نہیں دیا. بالفرض اگر کوئی شخص اس کشش ثقل سے نکل جاتا ہے، آگے حرارت ہی اتنی زیادہ ہے سورج کی کہ جناب والا 1,40,00,000 سینٹی گریڈ. کتنا؟ بولو بولو. ہاں، آکسیجن نہیں، رہنے والا کوئی انتظام نہیں. ایک عام بندہ وہاں پہ جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا. میرا نبی گیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دستار بھی قائم ہے، کپڑے بھی وہی ہیں. یا تو ہوتا نا جناب والا اس حرارت کی وجہ سے چلو جسم کو کچھ نہیں ہوا، کپڑے جل جاتے. نہ، کپڑوں کی کیا مجال ہے، کپڑے بھی تو آلہ ہے، نسبت جو آلہ ہے. حضرات محترم اختصار عرض کروں، حضور علیہ السلام پہلے آسمان پر جب آپ تشریف لے گئے، آگے دیکھا دروازہ بند ہے. جبریل حیران، پہلے آنے جانے کے لیے دروازہ کھلا ہوتا ہے، آج کیا وجہ ہے دروازہ بند ہے؟ ظاہر ہے دروازہ بند ہو تو پھر کیا کرنا پڑتا ہے؟ بولو نا، کی کر دے ہو؟ وحدے رہندے ہو؟ نہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہو، کھولو جناب. جبریل امین نے بھی وہی کام کیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اگوں جواب کی آیا، من کون ہو؟ کمال نہیں؟ روزانہ آن جان والا، پھر عام نہیں، فرشتیاں دا سردار ہے. ہیں جی، وزیر اعظم نو روک کے وکھاؤ کتے، پروٹوکول جتنا مرضی وڈا ہوئے جناب والا، وزیر اعظم نو کوئی روک نہیں سکتا. یہ تو جبریل امین ہے، 600 پروں کا مالک، اور ایک پر میں یہ طاقت ہے، ہلکا سا ایسے جھٹکا دے تو پورا عالم روئی کے پنبے کی طرح اڑ جائے. طاقتور ترین اور سارے فرشتوں کا سردار ہے. لیکن آج عالم یہ ہے کہ دروازہ ہی بند ہے جناب والا. دروازہ کھٹکھٹایا، اندروں جواب آیا، کون ہو؟ آکھیا انا جبریل، میں جبریل، میں جبریل ہاں. ہن چاہیے سی کہ اینی گل تو بعد دروازہ کھل جاندا، اصل مقصد تے مدعا اگے وے. اگلی گل کی کیتی، مماک تواڈے نال کون ہے؟ یہ اصل وجہ ہے کہ آج ہم جو جشن منا رہے ہیں، آج جو جنتیں سجائی گئی ہیں، آسمان سجائے گئے ہیں، سدرۃ المنتہا سجایا گیا ہے، وہ اے جبریل آپ کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ جو آپ کے ساتھ ہے. مما کا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا میرے ساتھ سونا محمد ہے. جدوں سونے محمد دا نام آیا، دروازہ آپ ہی کھل گیا. یہاں پر محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ کے فرشتوں نے حضور کی اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ تیرا محبوب آ رہا ہے، بڑی تیز رفتاری دے نال آ رہا ہے، یا اللہ سانو بھی روک کے تکن دینا، جی رج کے تکن دے، پھر کدوں اے موقع لبنا ہے سانو، اسی بھی تیرا محبوب تکنا چاہنے ہاں، جنوں تو آکھیا سی کہ والضحیٰ کا چہرہ ہے، کبھی واللیل کی زلفیں ہیں، کبھی حامیم کے کنڈل ہیں،
کبھی ید اللہ کے ہاتھ ہیں، ہم بھی وجہ اللہ والا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں، ہم بھی علم نشرہ والا سونا سینہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک چیز ذہن میں رکھنا، فرشتوں میں احساس نہیں ہوتا، یعنی یہ جو ہمیں پیٹ لگا ہے نا، ان میں خواہش نہیں ہوتی، خواہش سے ہی بندہ محبت کرتا ہے۔ لیکن یہ کیسا نبی ہے، اللہ نے ساری کائنات کے خمیر میں میرے نبی کی محبت رکھ دی ہے۔ آنکھ بلند وانا سبحان اللہ۔ لگتا ہے بور ہو گئے، اللہ ہاں تھک گئے لگتا ہے۔ ہاں جی حضرات محترم، یہ میں نے پہلے عرض کیا، یہ عشق والا سفر ہے۔ عشق کی کانوں سے سنو گے تو پھر ہر بات میں آپ کو لطف بھی آئے گا اور مزہ بھی آئے گا، ایمان بھی بڑھے گا۔ جب حضور علیہ السلام سدرت، آخری بات عرض کروں، جب حضور علیہ السلام سدرت المنتہا پہ پہنچے نا، سدرت المنتہا وہ مقام ہے جہاں مخلوق کی انتہا ہے، جہاں مخلوق ختم ہو گئی، اس تو بعد پھر لا مکان۔ جدوں سدرت المنتہا آیا، جبریل امین نے حضور دی بارگاہ دے اندر ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لو دنوت ان ملت لحترقت یا رسول اللہ، اگر ایک ناخن دے قریب بھی میں اگے ودیا جل جاواں گا۔ اگر ناخن کے قریب بھی میں آگے بڑھا تو بولو تو جل جاؤں گا۔ دیکھو ایک چیز ذہن سے رکھو، حضور علیہ السلام دے جسم دے نال کپڑے بھی سن، ایسن کے نہیں؟ سرکار دے جسم دے نال لگن تو پہلے دی میں گل کر رہے ہیں، مطلب کوئی فتویٰ لاوے۔ ایک چیز ذہن سے رکھنا، سرکار جڑا کپڑا ہے نا، عام کپڑا، اے نور تو افضل نہیں ہو سکتا، لیکن سرکار دے جسم دے نال لگ گیا افضل ہو گیا۔ سرکار دے جسم دے نال، سرکار نے دستار بھی تے پائی سی، کا دی سی؟ بولو نا، کپڑے دی سی۔ سرکار نے نالین بھی پائے سن، کا دے سن؟ چمڑے دے۔ حضور علیہ السلام، اے ساری وہ چیزاں نے جیڑی مادی نے، ٹھیک ہے نا، حضور علیہ السلام کے جسم کے ساتھ لگ گئی، دائمی ہو گئی اور حضور کے ساتھ جا رہی ہیں۔ لیکن جبریل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں ایک ناخن کے برابر بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں گا۔ جبریل اتھے ہی رہ گئے۔ فرمایا جبریل کوئی خواہش ہے؟ عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کوئی خواہش ہے کہ کرم فرمانا، اے میری ڈیوٹی قبول فرما لینا کہ پل سرا دے اتے میں پر وچھائے ہون گے تے تہاڈی امت میرے اوپر لگ جائے گی۔ انہوں نے تو پتہ سی مقام کہ اس بارگاہ دے اندر جھکن دے نال ہی سارا کچھ لبنا جے۔ اسی طرح محفل لگی ہوئی سی، ایک جٹ نے گل سنی، آخری گل میں عرض کی تھی، آخری گل، ایک جٹ نے گل سنی کہ جبریل جناب والا پیچھے رہ گیا، سرکار کلے ہی لا مکان دے اندر تشریف لے گئے۔ جٹ رون لگ پیا، کہنے لگا، مولوی صاحب جبریل چنگی نہیں کیتی۔ توجہ ہے، یہ تہاڈی تھکاوٹ دور کرنے واسطے عرض کر رہے ہیں، جبریل چنگی نہیں کیتی۔ ظاہر ہے مولوی صاحب غصے چ آ گئے، مثلا کوئی بھی بندہ اٹھ کے کوئی گل کرے بغیر پوچھے ایویں شروع ہو جاوے تو مینوں بھی غصہ آئے گا، ظاہر ہے۔ انہیں بھی جناب میں لچ تالتا اپنا، انہیں کہا جبریل چنگی نہیں کیتی، رون لگ پہ اچھی اچھی آواز نال۔ ظاہر ہے مجمع ہن مولوی صاحب نو ویکھے تے نال جٹ نو ویکھے، انہیں ہن ظاہر ہے وہ بھی بندہ ہوشیار سی، ظاہر ہے تقریر کرن جاندا سی، انہیں آکھیا او انج دی گل نہ کر، گستاخی ہے۔
انہیں کہ مولوی صاحب تسی جو مرضی آکھو جبریل چنگی نہیں کیتی. مولوی صاحب نو جناب والا غصہ ہے, انہیں اینڈ سپیکر لایا, انہیں آکھیا او جٹا اگر جبریل چنگی نہیں کیتی تے تو چا کر, تیرا کے خیال ہے تو چا کر چنگی. انہیں آکھیا کہ جبریل کریں دا نائی میں جے سبق صدیق تو پڑھ ویندا. کیا سے نہیں آئی؟ جبریل کریندا نائی میں جے سبق صدیق تو پڑھ ویندا. بن ساتھی ساتھ چھڑے دانا تعویز مڈا گل مڑ ویندا. بھاوے سدرات مامور ہوندا پیا ویندا سڑ بجھ کڑ ویندا. قسم خدا دی جے گر صدیق ہوندا رلے چڑھ ویندا بھاوے مر ویندا. قسم خدا دیجئے گر صدیق ہوندا رلے چڑھ ویندا بھاویں. اللہ اکبر. یہ قربتوں کی, محبتوں کی, یاریوں کی انتہا ہے. اللہ اکبر. حضرات محترم, معراج سی راز محبتاں دا نہیں سی کسے دی سمجھ وچ آن والا. جنیاں بھی گلاں کیتیاں اللہ قبول فرماوے. میری تے تہاڈی حاضری اس بارگاہ دے اندر لگ جاوے تے ساڈے سارے دا بیڑا پار ہو جاوے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دوسرا جنہ حضرات